السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا کے تمام چاہنے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جیلانی عثمانی کا سلام قبول ہو۔ ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑہ شریف والوں کی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و ترقی میں بزرگان دین کا کردار بڑا اہم ہے۔ ان صوفیاء اکرام نے فروغ اسلام کے عظیم ترین فریضے کو جہاد سمجھ کر ادا کیا اور خود کو محض دین کے لیے وقف کیے رکھا۔ بر صغیر میں تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اکابر بزرگان دین سے شروع ہوا اور درجہ بدرجہ چلتا ہوا آج تک جاری و ساری ہے۔ اسلام کی حقانیت کی ترویج اور علم و عرفان کے خزانے بکھیرنے والے انہی شخصیات میں گولڑہ شریف کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے، جنہیں قدرت نے تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانی کی سرکوبی کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو اس عظیم نامگاہ روزگار دینی بزرگ کا تعارف کرانے کے ساتھ ہی ان کی دینی خدمات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ ایسے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ کے نعتیہ کلام کے چند نمونے پیش کرتے ہوئے جو آج تک زباں زد عام ہیں: سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما عمل کا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب کی پیدائش 4 اپریل 1859 کو بمطابق یکم رمضان 1275 ہجری گولڑہ شریف راولپنڈی میں معروف دینی پس منظر رکھنے والے جیلانی خاندان کے سید نظر الدین شاہ کے گھر پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سید معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سید غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ سے اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد سڈورہ شریف یمنا نگر ہریانہ سے گولڑہ شریف مقیم ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کی درس اور فارسی اردو کے لیے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ عمر اتنی کم تھی کہ خادم آپ کو گود میں اٹھا کر لے جاتا اور واپس لے کر آتا، اور حافظہ اتنا تیز تھا کہ آپ قرآن کریم کا ہر سبق زبانی یاد کر لیتے، یعنی حفظ کر لیتے۔ جب آپ نے قرآن کریم ختم کیا تو آپ کو سارا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ عربی، فارسی اور نحو کی تعلیم کے لیے بڑے پیر صاحب فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین کو مقرر فرمایا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کانپور اتر پردیش روانہ ہوئے اور یہاں مولانا حسن کانپوری کے پاس پہنچے، جو اس وقت
جو حج کے لیے اس وقت حج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ وہاں سے مولانا لطف اللہ کے مدرسے علی گڑھ میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید، کتب حدیث اور بعض خصوصی احادیث کی سندات عطا فرمائی، جو اس وقت تک برکات عالیہ گولڑہ شریف میں محفوظ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1878 کو واپس گولڑہ شریف پہنچے اور پہنچتے ہی ہم تن تعلیم تدریس میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں حضرت پیر سید فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ غالباً 1878 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف جو کہ سرگودے میں حاضر ہو کر چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے دست حق پر بیعت عطا فرمائی، جنہوں نے اپنے وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اشکال اسرار صاحب کا اجازت نامہ منصب نامہ عطا فرمایا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے 1890 میں مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونیت اختیار پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس غرض سے حج کا سفر شروع کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب ساری زندگی تمام بہاریں گنبد خضرا کے زیر سایہ ٹھنڈی چھاؤں میں گزر جائیں گی۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ اور اس فتنے کو سدباب کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنا کتنا جہاد عظیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فتنہ قادیانی کے سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور مسلمانوں کو قادیانی فتنے کی شرانگیزیوں کو آگاہ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ قادیانیت کی تردید کے لیے کئی کتابیں تحریر فرمائی، جن کو قادیانی عقائد اور عزائم کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں ایک بہت ہی دلچسپ خواب کا تذکرہ کیا ہے، جسے وہ اپنی زبان یوں سناتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 7 برس کی تھی، آپ نے خواب دیکھا کہ ایک شیطان نے کہا ہے کہ آؤ میرے پاس اور کشتی لڑو۔ جب میں اس کو گرانے کے قریب ہوتا تو دل میں خوشی پیدا ہوتی کہ میں اس بار غالب آ رہا ہوں، مگر اچانک رخ بدل جاتا اور وہ جب مجھے گرا لینے کے لیے قریب آتا تو مجھے لائب الہی سے میری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم جاری ہو جاتا اور وہ مغلوب ہونے جاتا۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے میں اسے گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی تقریری جہاد پر مرزا قادیانی ایسا ہوش حواس فاختہ ہوا کہ آپ کو بادشاہی مسجد لاہور میں تحریری مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح کے مناظرے کا فیصلہ نہ ہو سکے، کیونکہ علمی، فکری، دینی اعتبار سے وہ اپنے کتب میں اپنے واعظوں سے اس کے تمام کلیم تھے، اس کا وہ جواب دے چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو اور ایک کاغذ پر میں قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے،
وہ سچا، اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا۔ اور پھر فرمایا اگر یہ بھی منظور نہیں ہو تو حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کی مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی ایسا کرارا جواب سن کر مزید ہوش فاختہ ہو گیا اور ایسی چپی سادی گویا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ دراصل تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ رزخانی 1300 سال کے اولیاء و مشائخ کے روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہی میں تھیں۔ اور کچھ عرصے بعد ایک قادیانی وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج کے حق میں آپ دعا کریں، اور دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا، اس طرح ہم حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے ہمت نہ پڑی، اور وہ اس کے بعد پیر مہر علی شاہ نے اس دعوے کو اس طریقے سے پیش بیان کیا، دراصل یہ دعویٰ ازکن میں نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال و کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا، اللہ تعالیٰ اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے، اور اتنا بڑا دعویٰ میں نے صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے کیا، اور مجھے یقین کامل ہے جو شخص تحفظ نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے، اور ایک گمراہ قادیانی اسلام کی آغوش میں واپس آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کو کفریہ عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنے سے مبتلا لوگ واپس حق بغوش دین متین میں ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا حصہ ہوگا۔ آپ کا وصال 11 مئی 1937 بمطابق 29 صفر 1356 ہجری کو ہوا۔ امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا